بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ کچھ واقعات اس قدر عجیب ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا۔ ایسے اتفاق بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر جن کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ یہ اس چھوٹے سے گھر کی کہانی تھی جہاں ہارون اپنی خوبصورت بیوی سمرانہ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کر کے اس چھوٹے سے گھر میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ہارون ایک بہت اچھا شوہر اور سمرانہ بے پناہ اس سے محبت کرتا تھا سمرانہ سے، اور سمرانہ بھی بہت اچھی تھی اور فرما بردار بیوی تھی۔ ایسا کم از کم ہارون کو لگتا تھا، کیونکہ ہارون کے سامنے واقعی سمرانہ ایک شریف اور فرما بردار بیوی بن کر رہتی تھی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی، اور ہارون اس غلط فہمی میں جی رہا تھا کہ سمرانہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ یہ صبح کا وقت تھا، ہارون آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ سمرانہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ سمرانہ نے سر پر پورا دوپٹہ لیا ہوا تھا، وہ ایک شریف اور فرما بردار بیوی کے روپ میں نظر آ رہی تھی۔ ہارون کچن میں چلا گیا جہاں سمرانہ کھانا بنا رہی تھی۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے سمرانہ کو دیکھا جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہارون مسکراتے ہوئے بولا، سمرانہ تم بہت خوبصورت ہو اور میری خوش قسمتی ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ سمرانہ اپنی تعریف پر مسکرانے لگی۔ ہارون سمرانہ کی مسکراہٹ پر فدا ہونے لگا اور سمرانہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ ہارون پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ سمرانہ نے ایک ٹرے میں انڈا، چائے اور پراٹھا رکھا، ہارون کو دیا۔ ہارون نے بڑی محبت سے سمرانہ کو دیکھ کر کہا، تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو، کبھی کبھی سوچتا ہوں میں کتنا خوش قسمت ہوں جو مجھے تم جیسی بیوی ملی۔ ملتی کہاں ہے آج کل ایسی فرما بردار اور شوہر کا خیال رکھنے والی بیویاں۔ سمرانہ اپنی تعریف پر مسکراتے ہوئے بولی، اب بس بھی کریں، آپ صبح سے میری تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہارون سمرانہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، سمرانہ تم ہو ہی اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی کہ تمہیں دیکھ کر تعریف خود بخود نکل جاتی ہے۔ سمرانہ برتن دھونے لگی تھی اور ہارون وہی کچن میں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا تھا، اور ناشتے کے دوران وہ سمرانہ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سمرانہ کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا اور اسے اپنی قسمت پر رشک آنے لگتا۔ ناشتے کے بعد ہارون سمرانہ کو اللہ حافظ کہہ کر آفس کے لیے نکل گیا۔ ہارون کے جانے کے بعد اب سمرانہ گھر میں اکیلی تھی۔ ہارون کے باہر جاتے ہی سمرانہ نے دروازہ اندر سے بند کر دیا، پھر سمرانہ کے چہرے پر غصہ آتا۔ سچ تو یہ ہے کہ سمرانہ نفرت کرتی تھی ہارون سے۔ اسے ہارون بالکل پسند نہیں تھا، لیکن ہارون کے سامنے اسے شریف اور اچھی بیوی بننے کا ڈرامہ کرنا پڑتا تھا۔ سمرانہ ہارون سے نفرت اس لیے کرتی تھی کیونکہ وہ ایک کال گرل تھی، یعنی کہ اپنا جسم بیچنے والی ایک لڑکی، جسے گھریلو بیوی بن کر رہنا بالکل پسند نہیں تھا۔ لیکن سمرانہ مجبوری میں ہارون کے ساتھ رہ رہی تھی کیونکہ ہارون کی وجہ سے اسے رہنے کو چھت مل رہی تھی۔ لیکن ہارون کے جانے کے بعد وہ ایک کال گرل بن کے اپنا جسم فروشی شروع کر دیتی تھی اور سارا دن اپنا جسم بیچتی تھی۔ ہارون سمرانہ کو ایک اچھی اور شریف بیوی سمجھتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سمرانہ اس کے پیٹھ پیچھے جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے۔ سمرانہ نے دوپٹہ سر سے اتار کر پھینک دیا جو اس نے ہارون کے سامنے سر پر لے رکھا تھا۔ پھر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اب وہ ایک سادہ دیہاتی بیوی بننے کے بجائے ایک سٹائلش لڑکی بن چکی تھی۔ کھلے بالوں اور میک اپ کے ساتھ ایک ماڈرن اور بولڈ لڑکی نظر آ رہی تھی۔ اس نے جلدی اپنے پرس سے موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے کال اس کے بوائے فرینڈ کبیر نے اٹینڈ کی۔ کبیر سمرانہ کا پرانا بوائے فرینڈ تھا جس سے وہ اکثر ملتی رہتی تھی اور اس سے پیسے لوٹتی رہتی تھی۔ سمرانہ نے کال پہ کبیر سے پوچھا، کہاں ہو تم؟ کبیر نے دوسری طرف سے جواب دیا، یار میں ادھر اپنے فلیٹ میں ہوں، تم کہاں ہو سمرانہ؟ سمرانہ کو سرگوشی کے انداز میں بولی، میں اپنے گھر میں ہوں، میرا شوہر ہارون آفس چلا گیا ہے، جلدی سے میرے گھر آ کے مجھے لے جاؤ۔ کبیر دوسری طرف کال پہ کہتا ہے، ٹھیک ہے تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں تمہیں لینے کے لیے۔ سمرانہ نے کال کٹ کر دی اور تیار ہونے لگی۔ اسے تیزی سے الماری میں سے ایک نقاب نما چادر نکالی اور اس چادر کو سر پر اوڑھ لیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ لے۔ تھوڑی دیر بعد کبیر آیا اور سمرانہ کبیر کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر اس کے فلیٹ میں چلی گئی۔ کبیر کے فلیٹ میں داخل ہو کر سمرانہ بیڈ روم میں چلی گئی جہاں وہ اپنی چادر اتار کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور کبیر بھی بیڈ روم میں چلا آیا۔ سمرانہ نے کبیر سے کہا، دروازہ بند کر دو کبیر، کیا پتا کوئی آ جائے۔ کبیر مسکراتے ہوئے بولا، یہاں کوئی نہیں آئے گا میری جان، یہاں صرف تم اور میں ہوں گے۔
سمرانہ مسکرانے لگی۔ کبیر سمرانہ کے پاس بیٹھ گیا اور سمرانہ کے گالوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، آج تم نے آنے میں بہت دیر کر دی میری جان، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ سمرانہ نے غصے اور اکتاہٹ سے جواب دیا، ہارون کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، وہیں دیر ہو گئی تھوڑی۔ کبیر نے غصے سے کہا، ایک تو تمہارا یہ شوہر ہماری محبت کا دشمن ہے، اس کا کچھ کرو۔ سمرانہ کبیر کی بات کاٹ کر بولی، چھوڑ دو ان باتوں کو، جلدی کرو، بعد میں ہارون آ جائے گا، پھر میں گھر چلی جاؤں گی۔ کبیر اپنے کپڑے اتارنے لگتا ہے اور سمرانہ بھی، پھر کبیر لائٹ آف کر دیتا ہے اور وہ دونوں گناہ کی دنیا میں ڈوب جاتے ہیں۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے تک مدہوش رہے اور ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو گئے۔ سمرانہ کافی تھک چکی تھی اور وہ کبیر سے بولی، چھوڑو اب مجھے، بہت وقت ہو گیا، آج تو تم نے حد ہی کر دی کبیر۔ کبیر مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور سگریٹ کا ایک کش لگاتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں یار، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، آج کافی انجوائے کیا۔ سمرانہ کبیر کی بات ٹالتے ہوئے بولی، اچھا میری فیس کہاں ہے، جلدی میرے پاس دو، پھر میں گھر چلی جاتی ہوں۔ کبیر نے اپنا پورا بٹوا سمرانہ کی طرف اچھالا اور سمرانہ نے پیسوں سے بھرا ہوا پورا بٹوا اپنے پرس میں ڈال دیا۔ کبیر نے سمرانہ سے کہا، یار کچھ پیسے تو واپس کر دو، میں نے کرایہ دینا ہے۔ سمرانہ خفگی سے بولی، بالکل بھی نہیں، پہلے ہی سستے میں کافی عیاشی کر چکے ہو۔ کبیر مسکراتے ہوئے بولا، تمہارا مستقل گاہک ہوں، سمرانہ اتنی تو رعایت کیا کرو۔ سمرانہ غصے سے کبیر کی بات کاٹ کر بولی، چھوڑو ان باتوں کو، اب جلدی سے کپڑے پہنو اور مجھے گھر ڈراپ کر دو، میرا وہ منحوس شوہر ہارون آ گیا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ کبیر کھڑا ہو گیا۔ سمرانہ نے اپنا حلیہ درست کیا اور اپنی چادر نقاب کے روپ میں اوڑھ لی۔ اس وقت سمرانہ کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اسکرین پر ہارون کا نمبر دیکھ کر سمرانہ غصہ ہو گئی لیکن کال اٹینڈ کی۔ ہارون نے کال پر مسکراتے ہوئے سمرانہ سے پوچھا، کیا ہو رہا ہے پیاری بیگم صاحبہ؟ سمرانہ فرما بردار اور شریف بیوی کے انداز میں بولی، جی میں گھر میں کباب بنا رہی ہوں آپ کے لیے۔ اسی دوران کبیر نے سمرانہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چھیڑخانی کرنے لگا۔ سمرانہ نے کبیر کو اشاروں سے منع کیا۔ ہارون سمرانہ کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولا، سمرانہ میں قربان جاؤں آپ کی اس محبت کے، آپ بہت اچھی بیوی ہے میری۔ سمرانہ کال پر بات کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کبیر بھی سمرانہ کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ ہارون اکیلا روڈ پر ٹہل رہا تھا۔ آفس سے چھٹی کے بعد اکثر وہ واک کرنے کے لیے روڈ پر آتا تھا۔ چلتے چلتے اچانک ہارون نے سامنے کبیر کو دیکھا۔ کبیر اور ہارون پرانے دوست تھے اور ایک دوسرے سے مسکراتے ہوئے ملے۔ ہارون نہیں جانتا تھا کہ کبیر اس کی بیوی سمرانہ کا بوائے فرینڈ ہے اور اکثر کبیر کے ساتھ مل کر جسم فروشی کرتی ہے وہ، اور نہ ہی کبیر یہ جانتا تھا کہ ہارون سمرانہ کا شوہر ہے۔ بالکل ایسی یہ بات سمرانہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کبیر اس کے شوہر ہارون کا پرانا دوست ہے۔ انجانے میں ان سب کی زندگی کافی الجھی ہوئی تھی۔ ہارون کبیر کو اتنے سال بعد دیکھ کر کافی خوش ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا، تم کیسے ہو کبیر، اتنے سال بعد نظر آئے ہو، کہاں تھے اب تک؟ کبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بس یار زندگی میں کچھ مصروف ہوں، ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں، وہیں ہوتا ہوں، تم سناؤ کیسے اور بھابھی کیسی ہیں؟ ہارون مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تمہاری بھابھی بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اب وہ دونوں سڑک پر چلتے ہوئے جا رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ کبیر ہارون کی بات پر مسکراتے ہوئے بولا، اچھا بھابھی پیار تو کرتی ہے نا، تمہارا خیال تو رکھتی ہے؟ ہارون کبیر کی بات سن کر مسکرا دیتا ہے اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے، بہت پیار کرتی ہے یار، اور میرا بھی بہت خیال رکھتی ہے، بہت اچھی بیوی ہے، تم کبھی آنا میرے گھر، تمہیں ملواؤں گا اپنی بیوی سے۔ کبیر سر میں اس بات میں ہلاتا ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ پھر کبیر ہارون سے پوچھتا ہے، یار ہارون، تم ہمیشہ ایک بیوی سے بور نہیں ہو جاتے؟ مطلب زندگی میں کچھ نئی نئی لڑکیاں بھی ہونی چاہیے جو انسان کو سکون دے اور انسان کچھ راتیں ان کے ساتھ گزارے۔ بار بار ایک ہی عورت سے بندہ بور ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بازار کا مال بھی چکھ کر دیکھ لینا چاہیے۔ کبیر کی بات سن کر ہارون ٹھنڈی سانس بھرتا ہے اور کہتا ہے، یار تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں شادی شدہ ہوں، اب مجھے کہاں ملیں گی ایسی لڑکیاں جو میرے ساتھ رات گزاریں؟ کبیر رک کر ہارون کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا مسکرایا اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لڑکیاں بہت ہیں یار، بس پیسہ لگتا ہے۔ ہارون نے کہا، تو پیسے کی فکر نہ کر، پیسہ بہت ہے، میرے ساتھ کوئی لڑکی ہے تو بتا دے۔ کبیر نے کچھ سوچنے کے بعد جواب دیا کہ لڑکی ہے، بس یار اس کا شوہر کہیں جاب کرتا ہے اور وہ گھر پر اکیلی ہوتی ہے، بہت خوبصورت لڑکی ہے، تو کہے تو بات کروں اس سے۔ ہارون تو پہلے سے تیار تھا، اس لیے اس نے فوراً ہاں کر دی اور کبیر سمرانہ کا نمبر ملانے لگا۔ ہارون یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی بیوی ہے۔ کبیر نے سمرانہ کو کال کی اور اس سے پوچھا، کیسی ہو تم؟ سمرانہ نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، رات کو کیوں یاد کیا ہے؟ خیر تو ہے کبیر؟ کبیر مسکراتے ہوئے بولا، یار تمہاری یاد آ رہی تھی، ویسے میرا ایک دوست ہے تم سے ملنا چاہتا ہے، اگر تمہارے پاس وقت ہے تو آ جاؤ، بہت پیسے والا آدمی ہے، تمہیں خوش کر دے گا۔
दूसरी तरफ सिमराना सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर बाद बोली, आ तो जाऊंगी, लेकिन अगर मेरा शौहर जल्दी घर आ गया तो पता नहीं क्या होगा। चलो तुम अपने फ्लैट पर चलो, मैं कोई बहाना बनाकर आ जाऊंगी, लेकिन मैं फीस पहले बता देना कि ज्यादा लूंगी। कबीर हारून की तरफ देखते हुए बोला, हाँ ठीक है, फीस की टेंशन ना लो, चल हम तेरे फ्लैट पर इंतजार कर रहे हैं, बस तू जल्दी पहुंच। कबीर ने कहकर कॉल काट दी और हारून की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ले भाई, तेरा काम हो गया, वो लड़की आज रात तुम्हारे साथ गुजारने के लिए राजी हो गई है, अब तो खुश है ना। हारून मुस्कुराया, लेकिन इसकी जिंदगी में जो तूफान आने वाला था इसका इसे वहमो गुमान भी नहीं था। हारून खुश होते हुए बोला, थैंक्स यार कबीर, तुम सच में एक अच्छे दोस्त हो। अच्छा अब जरा मैं अपनी बीवी को कॉल करके बता दूं कि मैं आज रात घर देर से आऊंगा। हारून ने मोबाइल निकालकर घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ सिमराना ने कॉल अटेंड कर ली। हारून ने प्यार से सिमराना से कहा, क्या हो रहा है हमारी प्यारी बेगम साहिबा। सिमराना ने मुस्कुराने का ड्रामा करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हुई थी। हारून ने कुछ देर बाद कहा, अच्छा सिमराना, आज शायद मैं घर थोड़ा लेट आऊं, इसे तुम दरवाजा बंद करके सो जाना। सिमराना ने मुस्कुराते हुए जल्दी से कहा, हाँ हाँ ठीक है। सिमराना खुश हो रही थी कि इसकी सबसे बड़ी रुकावट रास्ते से हट रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि रुकावट इसकी जिंदगी बदलने वाली थी। हारून ने कहकर कॉल काट दी। फिर हारून और कबीर फ्लैट की तरफ चले गए। ये रात का वक्त था। कबीर और हारून फ्लैट में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और सिमराना के आने का इंतजार कर रहे थे। कबीर बार बार घड़ी को देख रहा था। सिमराना ने आने में काफी वक्त लगा दिया था। हारून भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, ये जाने बिना कि कुछ ही देर में इनकी जिंदगियों में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। हारून को इंतजार के साथ साथ काफी घबराहट भी हो रही थी। इसने घबराते हुए कबीर से पूछा, यार कबीर, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई मसला ना हो गया हो। मैं पहली बार किसी लड़की के साथ ये सब करने जा रहा हूँ। कबीर मुस्कुराते हुए हारून को हौसला देने लगा, यार कुछ नहीं होता, तुम ख्वामख्वाह डर रहे हो, रिलैक्स हो जाओ। कबीर की बात पर हारून कुछ रिलैक्स हो जाता है और दरवाजे की तरफ देखने लगता है। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। कबीर उठकर दरवाजा खोलता है। सिमराना अंदर दाखिल हुई। सिमराना बहुत छोटे कपड़ों और बहुत मॉडर्न स्टाइल में अंदर दाखिल होती है। इसके बाल खुले हुए थे और इसने आधे अधूरे कपड़े पहन रखे थे। हारून सिमराना को पहचान कर सदमे से खड़ा हुआ और एक शौक की कैफियत में सिमराना को देखने लगता है। हारून के कदमों तले जमीन निकल गई और यही हाल सिमराना का भी था। सिमराना भी सदमे से हारून को देखने लगी। हारून ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि वो लड़की जिसके साथ वो रात गुजारने वाला था वो इसकी अपनी ही बीवी होगी, और ना ही कभी सिमराना ने ख्वाब में सोचा था जिस इंसान से मिलने वो आई थी वो इसका शौहर निकलेगा। कबीर हैरानगी से इन दोनों को देख रहा था। इसी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हारून गुस्से से सिमराना को देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सिमराना सदमे से निकलकर हैरान खड़ी थी और अटकते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हारून अभी तक सदमे में खड़ा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे। फिर हारून ने एक जोरदार थप्पड़ सिमराना के मुंह पर मारकर गुस्से से कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इस कदर गिर सकती हो। बाहर से इतनी मासूम नजर आने वाली औरत अंदर से इतनी बगैरत हो सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं तुम्हें एक शरीफ और अच्छी बीवी समझता था, लेकिन तुम इस तरह जिस्म फरोशी करती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हारून का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सिमराना को देखकर कबीर भी वहां पास खड़ा था। जब इसे पता चला कि हारून और सिमराना मियाँ बीवी हैं तो वो पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर वहां इस कमरे से बाहर निकल गया। एक तो वो शर्मिंदा था, बहुत दूसरा वो मियाँ बीवी के मामलात में पड़ना नहीं चाहता था। हारून चिल्लाते हुए बोला, बेगैरत, बेशरम, मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूँ, नहीं चाहिए मुझे तुम जैसी आवारा बीवी। सिमराना सदमे से हारून को देखने लगी। सिमराना काफी घबराती हुई खड़ी थी। जो कुछ हुआ था वो इसके वहमो गुमान में नहीं था। हारून गुस्से से चिल्लाता रहा और कहता रहा, मुझे अफसोस है मैंने तुम जैसी बाजारी औरत से अपनी शादी कर ली, उसको अपनी बीवी बनाया। तुम मेरे कदमों में रहने के भी काबिल नहीं थी और मैंने तुम्हें अपने दिल में जगह दी। धोखेबाज, एक जिस्म बेचने वाली, धंधेबाज हो तुम। मैं तुम्हारे पर थूकना भी पसंद नहीं करता। हारून गुस्से और हकारत से सिमराना की तरफ देखने लगा। सिमराना सदमे और हैरानगी से निकलकर हारून को देखने लगी और गुस्से से बोली, शट अप मिस्टर हारून, अगर थूकना है तो पहले अपने मुंह पर थूको। हारून सिमराना के रवैये और उसके लहजे पर हैरान रह गया। वो जो कभी आंख उठाकर बात नहीं करती थी, आज इस पर गुस्से से चिल्ला रही थी। सिमराना ने गुस्से से चीखते हुए कहा, हारून साहब, मुझ पर गुस्सा करने और थूकने से पहले ये सोच लो कि तुम भी वही करने आए थे जो मैं करने आई हूँ। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो तुमसे झूठ बोला है तो तुमने भी वही किया है। तुम भी मुझे धोखा देकर झूठ बोलकर यहाँ किसी और लड़की के साथ रात गुजारने का सोच कर आए थे।
ہاں میں بازاری عورت ہوں، لیکن تم بھی تو اس بازار میں آئے ہو۔ میں جسم بیچتی ہوں اور تم خریدتے ہو، پھر کیا فرق ہے تم میں اور مجھ میں؟ تم لوگ تو ہم سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہو ہارون۔ ہم تو جسم دیتے ہیں اور تم جسم بھی دیتے ہو اور پیسہ بھی۔ سنا نہیں کیا تم نے اچھے مردوں کے لیے اچھی بیویاں ہوتی ہیں؟ اگر تم اچھے مرد ہوتے تو تمہیں اچھی بیوی ملتی، مجھ جیسی نہیں۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم جیسے غیرت مند مرد پہ۔ اب مجھے کوئی افسوس نہیں کہ میں نے تم جیسے انسان کے ساتھ دھوکہ کیا، کیونکہ تم اسی دھوکے کے قابل تھے۔ سمرانہ غصے سے باہر نکل گئی۔ ہارون وہیں صدمے اور پریشانی سے کھڑا رہ گیا۔